میں بہک سکوں یہ مجال کیا میرا رہنما کوئی اور ہے۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ حدیث نمبر 38 صحیح بخاری باب نمبر 28۔ رمضان میں نفلی قیام امور ایمان سے ہے۔ اس کے ضمن میں ایک حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے ایمان کے ساتھ اور طلب ثواب کے لیے رمضان میں قیام کیا اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا گیا۔ اب اس میں نیت یہ ہونی چاہیے کہ جب بھی کوئی کام کریں، جیسے آج جمعے کے خطاب میں نے اس میں کافی زوردار انداز میں بہت سے نکات بیان کیے تھے کہ جب ہم نیکی کرتے ہیں تو نیکی کے اندر جو عزم ہے، جو نیت ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی ہونی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم نیکی بھی کریں اور اس کے پیچھے کوئی نیت ہی نہ ہو۔ انما الاعمال بالنیات، صحیح بخاری کا جب درس شروع ہوا تو سب سے پہلی حدیث امام بخاری نے لی کہ اعمال کا جو مدار ہے وہ نیتوں پر ہے۔ تو جب بھی کوئی کام کریں تو نیت اس کے اندر شمول حال کر لیں۔ اب اس حدیث میں لفظ آئے ہیں کہ جس نے ایمان کے ساتھ اور طلب ثواب کے لیے عبادت کر رہا ہے اس نیت کے ساتھ تاکہ مجھے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے ثواب ملے، اس کی رحمت ملے، اس کی بارگاہ سے مجھے برکت ملے، اس نیت کے ساتھ ثواب نیت کے ساتھ اگر رمضان میں قیام کیا تو اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ اب یہ جو بات جب بھی حدیث میں یہ بات آتی ہے تو اس کو اچھی طریقے سے سمجھ لیں۔ جب بھی کسی حدیث میں یہ آتا ہے کہ اگر کوئی فلاں عبادت کرے تو اس کے فلاں گناہ معاف ہو جائیں گے، اتنے سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے یا اتنے گناہ معاف ہو جائیں گے، اس طرح کی جب کوئی حدیث آئے تو یہ جو گناہوں کی معافی ہے اس سے مراد صغیرہ گناہ ہے۔ اس سے مراد کیا ہے؟ صغیرہ گناہ۔ جو کبیرہ گناہ ہے وہ کیسے معاف ہوتے ہیں؟ کبیرہ گناہ کے لیے توبۃ نصوحہ یہ شرط ہے، یعنی کہ بندہ سر کے دل کے ساتھ اپنے گناہوں سے توبہ کرے اور اس کے اندر عزم کرے کہ مولا میں اب یہ گناہ نہیں کروں گا، مجھے معاف کر، تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے شاید اس کو معاف کر۔ تو گناہ کبیرہ کی بخشش کے لیے توبہ شرط ہے، اور جو گناہ صغیرہ ہوتے ہیں اگر آپ کوئی عبادت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس نیک عمل کے بدلے میں گناہ صغیرہ کو مٹا دیتا ہے۔ تو یہاں بھی یہی مراد ہے کہ جو قیام کر رمضان کے اندر قیام کیا اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ اب نمازی ذرا اپنی اہمیت کو سمجھیں۔ یہ جو تراویح میں کھڑے ہو کر لمبا قیام کرنا ہے، جہاں تراویح میں کھڑے ہو کر عبادت کرنا یہ خود ایک ثواب کا کام ہے، اس عمل سے ہمارے صغیرہ گناہ بھی معاف ہو رہے ہیں۔ اس حدیث پاک سے یہ بات سامنے ہے۔ اور دیکھیں رمضان کا مہینہ آتا ہے، قیام کرنے کی دولت، سجدہ کرنے کی نعمت ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتی۔ وہ کتنے خوش نصیب نمازی ہیں کہ حافظ صاحب نے تو کھڑے ہو کر قرآن پاک پڑھنا ہی پڑھنا ہے، لیکن وہ کتنے عظیم اور کتنے بلند پایا نمازی ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ کی توفیق دیتا ہے اور وہ پیچھے کھڑے ہو کے پورا قرآن سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں، یہ کوئی عام بات بھی نہیں ہے۔ پیچھے کھڑے ہو کر قرآن سننا یہ بہت بڑی فضیلت کی بات ہے۔ قرآن مجید کا ایک لفظ جو ہے اس کے اوپر 10 نیکیاں ملتی۔ کبھی آپ نے دیکھا، کبھی آپ نے سوچا اس بات کو کہ آج قرآن مجید کے کتنے لفظ سنے ہیں
یا کتنے لفظ تلاوت کیے گئے ہیں، میری فضیلت کہاں سے کہاں جا پہنچے گی. اور رمضان المبارک کے اندر قرآن پڑھنا اور سننا، جبکہ ثواب جو ہے وہ بڑا لمبا اس کی رعایتیں عطا ہو جاتی ہیں، ثواب کے اندر بڑی اللہ تعالیٰ کی برکت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بہت ساری رعایتیں شمولیات ہو جاتی ہیں. ایسے وقت میں قرآن مجید پڑھنا یہ بہت اور سننا بہت بڑی فضیلت کی بات ہے. لہٰذا اس حدیث سے جو مراد ہے کہ رمضان کے اندر قیام کرو، تو جو تراویح پڑھنے والے ہیں وہ رمضان میں قیام کرنے والوں میں ہیں، رمضان میں سجدہ کرنے والوں میں ہیں، وہ بھی اس سے ملتی جلتی ہے. حدیث نمبر 38، ثواب کی نیت سے رمضان کا روزہ رکھنا بھی رکن ایمان ہے. یعنی کہ جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو کیا نیت کرتے ہیں؟ واپس سو میں قدیم نوائی تو انشاءاللہ میں وہ پڑھتے ہیں. اچھا، وہ ہدایتاً چلتی آ رہی ہے. یہ بہتر طریقہ یہ ہے کہ جب آپ روزہ رکھتے ہیں تو اس سے پہلے یہ نیت کریں. اب نیتیں بہت اچھی اچھی بھی کی جا سکتی ہیں. اے مولا میں روزہ رکھ رہا ہوں تیری رضا کے لیے، تیری خوشنودی کے لیے، تیری بارگاہ میں سرخرو ہونے کے لیے. اے مولا میں روزہ اس لیے رکھتا ہوں کہ روزہ رکھنا تجھے پسند ہے. اے مولا اس کی وجہ سے میری بخشش فرما دینا. اے مولا میں روزہ اس لیے رکھ رہا ہوں کہ عبادت بندے کو برائیوں سے اور گناہوں سے بچاتی ہے. اے مولا اس روزے کو میرے لیے گناہوں سے بخشش کا ذریعہ بنا دینا. اس طرح کی نیکی کی یعنی کہ اچھی اچھی نیتیں ہر نیک کام کے اندر شامل کرنے کے تو اس کی برکتیں بڑھ جائیں. اس کے نیچے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حدیث لائے ہے، وہ بھی وہی جو پیچھے ہم نے حدیث پڑھی تھی کہ جس نے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے رمضان کا روزہ رکھا اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. اب روزہ رکھنا جہاں خود ایک نیک عمل ہے، وہاں اس کی برکت سے صغیرہ گناہ بھی معاف ہو گئے. پھر آگے دیکھیے ایک اور حدیث ہے کہ نماز کے حوالے سے کہتے ہیں کہ باب نمبر 30، نماز امور ایمان میں سے. ایک اور حدیث لائے ہیں کہ دین آسان ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ. اس کے نیچے ایک حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے آپ نے فرمایا کہ بے شک دین آسان ہے اور جو شخص بھی دین پر غلبہ حاصل کرنے کی کوشش کرے گا اس پر دین غالب آ جائے گا. بس تم درست کام کرو اور درستی کے قریب کام کرو اور جنت کی خوشخبری سن لو، اور صبح کے وقت اور شام کے وقت اور رات کے کچھ اندھیرے میں عبادت سے مدد آ سکتی ہے. آپ دیکھتے ہیں بعض لوگوں کو نماز پڑھنا مشکل ہوتا ہے اور بعض لوگوں کو نماز پڑھنا ہی آسان ہوتا ہے. تو جن لوگوں کے لیے نماز پڑھنا مشکل ہے وہ کہتے ہیں دین بڑی مشکل بات ہے، فلاں چیز اپنی میں یاد کرو، فلاں یاد کرو، فلاں مسئلہ، فلاں مسئلہ، فلاں مسئلہ. ان کو دین مشکل لگتا ہے کیونکہ انہوں نے دلچسپی نہیں لی. تو جنہوں نے دلچسپی لی ان کے لیے ان کو نماز میں لذت آتی ہے، اور بیٹھ کر اگر دین کی بات کی جائے تو وہ دلچسپی سے سنتے ہیں. تب دیکھیں دین ہے اور ایک طبیعت میں وزنی ہے اور ایک طبیعت میں آسان ہے. جس طبیعت میں آسان ہے اس سے کبھی پوچھا کہ آپ کے اوپر دین پر عمل کرنا آسان کیسے ہوا، تو وہ آپ کو ایک ہی بات کہے گا کہ میں نے دلچسپی لی سو میرے لیے راستہ آسان ہو گیا. تو دین مطلقاً آسان ہے، اس میں مشکل نہیں ہے. 5 وقت کی نماز ہے، وہ مشکل عمل نہیں ہے، صرف عادت میں شامل نہیں ہے. اگر ہم عادت میں شامل کر لیں گے تو پھر عمل کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے. آپ دیکھتے ہیں رمضان مبارک آتا ہے، لوگ بتاتے ہیں کہ میری طبیعت صحیح نہیں ہے، میں روزہ نہیں رکھ پاتا ہوں، میرے لیے فلاں مسئلہ ہے، میرے لیے فلاں مسئلہ. ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں اور ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو روزہ رکھ کے روزہ نبھا کر پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوتے ہیں، اے مولا جتنی تو نے نعمتیں مجھے دی ہیں میں نے اتنی تو تیری بندگی نہیں کی، تو مجھے معاف کرو. کچھ لوگ ایسے بھی ساری رات قیام کر کے
رات کے پچھلے پیر میں یہ کہتے ہیں مولا جتنی تیری رحمتوں کی برکتوں کی نعمتوں کی برسات مجھ پہ ہو رہی ہے اور جتنی مجھے عزت عطا فرمائی ہے تو نے، میں نے اتنی تو تیری عبادت نہیں کی، میں نے عبادت تو تیرے شیان نشان نہیں کی، اے مولا مجھے معاف کر۔ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے لیے عید کے دن بھی مسجد میں آنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو جو لوگ اپنی سنگت اور صحبت بری رکھتے ہیں، یعنی کہ دنیاوی سنگت اور صحبت ہوتی ہے، ایسے لوگوں کا نہ مسجد میں دل لگتا ہے نہ دینی امور پہ عمل کرنے کو دل کرتا ہے۔ ایسے لوگوں کو دین کی کوئی بات کرو تو وہ اس طرح کی بات کہہ کے ٹال دیتے ہیں، تو یار مجھے تو مولویوں کی سمجھ نہیں ہے، وہ کچھ کہتے ہیں یہ کچھ کہتے ہیں وہ کچھ کہتے ہیں یہ کچھ کہتے ہیں۔ یعنی کہ ایک فاسق آدمی، ایک فاسق آدمی جو مسجد کے اندر نماز پڑھنے جانا اس کے لیے مسئلہ بنا ہوا ہے، ایسا بندہ علماء کرام کے حوالے سے یہ باتیں کرتا ہے، مجھے تو مولویوں کی سمجھ نہیں آتی۔ آپ نے کبھی بیٹھ کے مولوی کو سمجھا ہے؟ کتنا عرصہ آپ نے کسی مولوی کو بیٹھ کے سنا ہے؟ سنا تو آپ نے کچھ بھی نہیں، علم تو آپ نے کچھ بھی حاصل نہیں کیا، اور آپ بڑی بے باکانہ قسم سے بات کرتے ہیں۔ آپ کو تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے کہ آپ مسجد سے بھی دور ہیں، اللہ رسول کی اطاعت سے بھی دور ہیں، اللہ کے فرمان سے بھی دور ہیں، اس کے باوجود بھی آپ اتنی بڑک مار کے اور مقتدیان دین کے اوپر گفتگو کرتے ہیں۔ میں نے ایسے کئی لوگ دیکھے، بابا یہ کہ ان کی ٹھاٹ باٹ یہ ہے کہ تھوڑے ان کے پاس مال زیادہ ہے اس لیے باقی لوگ ان کی بات سنتے ہیں، اور پھر لوگ چرنگوں پہ کھڑے ہو کر، گلی کے کونوں پہ کھڑے ہو کر علماء کرام کا مذاق بناتے ہیں، اس طرح کی بات ہے۔ حالانکہ اللہ کے بندو انہوں نے آپ لوگوں کو دین سکھانا ہے۔ آج اگر یہاں پر اس محلے میں عبادت ہو رہی ہے تو کبھی آپ نے غور کیا یہ مولوی صاحب نہ ہوتے تو یہاں پر عبادت بھی نہ ہوتی؟ 5 وقت کی نماز کی تکرار کون کروا رہے ہیں؟ وہی مولوی صاحب جن کی گفتگو کرتے ہوئے ہم بے معنی اور ایک مولوی نام لے کر 2 ٹکے کا یعنی کہ جملہ بنا کے بے معنی سا کر دیتے ہیں، اور شرم نہیں آتی وہ ایسے لوگوں کو بات کرتے ہوئے کہ یار میں جس کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں میں ایسی شخصیت کو بے معنی سا ان کا تعارف کرواتا ہوں۔ اگر میں تعارف نہیں کروا سکتا تو مجھے چاہیے کہ میں ان کی توہین کے اوپر بھی کلمات نہ کروں، مجھے ڈرنا چاہیے اس بات سے۔ تو ایسے لوگ جب مسجد میں آتے نہیں ہیں تو دنیاوی صحبت سنگت کو اختیار کر کر کے ضمیر بھی اسی طرح کا ہی ہوتا ہے، پھر باتیں بھی اس طرح کی کرتے ہیں، اور جب ان کو دین کی بات کی طرف بلاؤ، نماز کی طرف بلاؤ، پنجگانہ کی طرف بلاؤ، تلاوت قرآن کی طرف بلاؤ، تو ایسے لوگ مسجد میں آنے سے کتراتے ہیں۔ کیوں کتراتے ہیں؟ وہ صحبت ان کو مسجد کی طرف نہیں آتی، لہذا ان کے لیے دین مشکل ہے، اور دین مطلق آسان ہے، آسان ہے دین، آسان ہے تو آپ اور میں مسجد میں بیٹھے۔ اس کے اوپر فرمایا کہ صبح خوشخبری سن لو، صبح کے وقت اور شام کے وقت اور رات کے کچھ اندھیرے میں عبادت سے مدد آ سکتے ہیں، یعنی کہ صبح تو پڑھتے ہی ہے نا فجر کی، اور پھر دن میں بھی نماز پڑھتے ہیں۔ فرمایا رات کے ٹائم بھی کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جایا کرو، کیونکہ رات کے ایک پہر ایسا آتا ہے کہ صبح سورج چڑھتے سے لے کر رات عشاء کی نماز تک بندہ پکارتا رہتا ہے، یا رب یا رب یا رب، بندہ پکارتا ہے، اور رات کا ایک پہر ایسا ہے کہ اس وقت مالک فرماتا ہے یا عبدی، رات کے پچھلے پہر اس کی رحمت پہلے آسمان پہ نزول اجلال فرما کے فرماتی ہے یا عبدی، اے بندے مانگ تجھے دوں، تو میں اس وقت بھی اٹھ کے مانگ لیا ہے تاکہ تمہاری بخشش کا ذریعہ بنے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق